السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل اللہ فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ زمر کی آیت نمبر 36 سے کلاس رہے گی، یعنی رکوع نمبر 10۔ آج کے اس رکوع میں، آج کی ان آیتوں کے اندر عظمت قرآن کا ذکر ہے، قرآن کی عظمت کا، قرآن کی فضیلت کا، اور ساتھی اور دوست کی اہمیت کو بھی ہم سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو رحمان کے ذکر سے اندھا یعنی غافل ہو جائے، رحمان کے ذکر سے مراد اللہ رب العزت کے کلام سے، اللہ رب العزت کے احکامات سے، اللہ رب العزت کی شریعت سے، اور جو رحمان کے ذکر سے اندھا ہو یعنی غافل ہے، وہ نہ اسے جاننے کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے، نہ سمجھنے کی، نہ ایمان لانے کی، نہ عمل کرنے کی، وہ اندھا بنا ہوا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ اب اس کے لیے ایک شیطان ہوتا ہے، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو وہ شیطان، ایک تو یہ شیطان ہوتا ہے کہ وہ وسوسہ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن جس نے رحمان کے ذکر سے منہ موڑ لیا، جس نے اللہ کے کلام سے منہ موڑ لیا، اس کو سیکھنے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل ایمان سے منہ موڑ لیا، تو اس کا ساتھی بنا دیا جاتا ہے شیطان کو۔ تو گویا کہ جس نے اللہ کے کلام سے روگردانی کی، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اگر ہم شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا تعلق اللہ کے کلام سے جوڑنا ہوگا، اور شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ خبر خالق کائنات نے ہم کو دی ہے۔ اس دنیا میں آنے کا اس نے مقصد بھی بتا دیا کہ تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تمہیں دیکھیں، تمہیں آزمائے، تم میں کون ہے احسن عمل کرنے والا، کون ہے نیک عمل کرنے والا۔ تو ہم یہاں اگزام دینے کے لیے آئے ہیں، اور ہمیں اس اگزام میں ناکامیاب کرنے کے لیے شیطان پوری طاقت اور زور سے لگا ہوا ہے۔ اس نے اللہ رب العزت سے وعدہ کر کے آیا کہ اللہ تو مجھے مہلت دے، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن تک کے لیے، اور میں ان سب کو لے کر کے جہنم میں آؤں گا، یا ان سب کو جہنم رسید کروا دوں گا۔ تو کون لوگ بچنے والے ہیں؟ وہ لوگ بچیں گے، اور وہ لوگوں کے اوپر یہ مسلط نہیں ہو پائے گا جو رحمان کے ذکر سے جڑے ہوئے ہوں گے، اور جنہوں نے اپنا ناطہ رحمان کے ذکر سے اٹھا لیا، اس کے اوپر اس شیطان کو مسلط کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اس تعلق سے چند آیتیں اور دیکھتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے اموال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنی مال اور دولت لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور وہ شخص کے شیطان اس کے ساتھی ہوتے ہیں، ہو تو وہ برا ساتھی ہے۔ تو ایسے شخص کا ساتھی کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے احکام و مسائل کو انہوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا، اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں کیا، کیونکہ انہیں آخرت کا یقین نہیں ہے، اور ان کا ساتھی جو ہے وہ شیطان ہے۔ یعنی ان کے اندر ریاکاری ہے، اور ریاکاری کا انجام یہ ہے کہ شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اس تعلق سے شیطان کن لوگوں کو گمراہ نہیں کر پائے گا؟ جیسے شیطان نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا اور کہا کہ تیرے عزت اور جلال کی قسم، تیرے عزت کی قسم، میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا۔
ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ تو ہر کسی کو، اور کہا کہ تو اس میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا۔ تو یہ شیطان سے بچے گا کون؟ تو اللہ رب العزت نے جہاں پہ آدم علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے، وہاں پہ سورہ ہجر اور سورہ صاد کے اندر اللہ نے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، میرے بندوں میں سے وہ بندے جو مخلص ہوں گے اس کو یہ گمراہ نہیں کر پائے گا، الا مگر۔ تو شیطان ہر کسی کو گمراہ کر لے گا لیکن اس شخص کو گمراہ نہیں کر پائے گا جو مخلص ہوگا۔ تو سورہ ہجر آیت نمبر 40 اور سورہ صاد آیت نمبر 83 میں یہ بات فرمائی گئی۔ سورہ نساء آیت نمبر 111 سے 122 تک یہ بھی آپ لکھ لیں اور دیکھیے گا اس کو۔ پھر اس کے بعد سورہ مجادلہ آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے شیطان ان پر غالب آ گیا، مسلط ہو گیا، غالب آ گیا، سو اس نے انہیں اللہ کی یاد سے بھلا دیا۔ اب شیطان اگر کسی کے اوپر غالب آیا ہے یا نہیں آیا یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا شیطان ان پر غالب آ گیا، سو تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سو اس نے انہیں اللہ کی یاد سے بھلا دیا۔ اب جس کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہو، جس کے عمل اللہ کے حکم سے خالی ہو، جس کے احکام و مسائل اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، تو وہ یوں سمجھ لے کہ اس کے اوپر شیطان مسلط ہے، کیونکہ یہاں فرمایا پھر سے دیکھیں شیطان ان پر غالب آ گیا، سو اس نے انہیں اللہ کی یاد سے بھلا دیا۔ اللہ کی یاد سے بلانا یعنی اللہ رب العزت کے احکام سے، اللہ رب العزت کے ذکر سے، نماز سے، یعنی اللہ سے جڑی ہوئی چیزوں سے اس کو غافل کر دیا۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں اور یہ ہے شیطان کے گروہ۔ سن لو یقیناً شیطان کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی تباہ اور برباد ہونے والے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھی جن مقرر کر دیا ہے، ساتھی جن مقرر رکھا ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے اور وہ میرا مطیع ہو گیا ہے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ مطیع اور فرما بردار ہو گیا ہے، اب وہ مجھے خیر کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیتا۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں تم میں سے ہر کسی کے ساتھ اس کا ایک ساتھی یعنی جنوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے جو وسوسے آتے ہیں وہ دو قسم کے آتے ہیں، ایک تو اللہ کی نافرمانی کا اور ایک اللہ کی فرما برداری کا۔ یہ اس کی دلیل لکھ لیں، مسلم شریف حدیث نمبر 2814۔ اب ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو وسوسہ آ رہا ہے یہ شیطان کی طرف سے یا فرشتے کی طرف سے یا ہماری اپنی نفس کی طرف سے ہے؟ تو وہ وسوسہ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کی طرف لے کر کے جائے تو ہم سمجھ لیں کہ یہ شیطان کی طرف سے اور ہم اس سے رک جائیں۔ لیکن کون رک پائے گا اور کون نہیں رک پائے گا، کون اس کے بہکاوے میں آ جائے گا، کون نہیں آ پائے گا، اس کے تعلق سے جو مخلص بندہ ہوگا اور جو اللہ کے کلام سے جڑا ہوا ہوگا وہی بچ سکتا ہے۔ جیسے آیت کو پھر سے دیکھیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو رحمان کے ذکر سے اندھا ہوا یعنی رحمان کے ذکر کو اس نے بھلا دیا ہے، اس کے احکام و مسائل کے، اس کے حکم کو اس نے بھلا دیا ہے، اس کو نہ سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ ایمان لا رہا ہے، نہ عمل کر رہا ہے، تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پھر اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب یہ اس کا دوست بن گیا، اب یہ اس کا ساتھی بن گیا، اور یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور بلا شبہ وہ شیطان انہیں سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔ تو یہ شیطان انہیں سیدھے راستے صراط مستقیم سے روکتے ہیں، اور صراط مستقیم کیا ہے؟ پھر وہیں پہ بات آئی الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب، اس کے اندر ریب نہیں، اس کے اندر شک نہیں، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ ہے صراط مستقیم، تو اسے صراط مستقیم سے روکتا ہے۔ تو شیطان یہودی، نصرانی، مجوسی ان کے پیچھے نہیں، ان کی مجلسوں میں، ان کی عبادت خانوں میں نہیں جائے گا، وہ صراط مستقیم یعنی جو اللہ کے کلام سے، نبی کے فرمان سے جڑا ہوا ہے وہیں پر آ کر کے وہ فساد پیدا کرنے کی، اختلاف پیدا کرنے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پر ہیں۔ لیکن یہ جو شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، جو رحمان کے ذکر سے خالی ہوتے ہیں، جو اس کے کلام سے خالی ہوتے ہیں،
وہ عمل کرتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا عمل کر رہے ہیں، یعنی شیطان نے ان کے عمل کو ان کے سامنے مزین کر کے دکھایا ہے، ان کے سامنے اچھا بنا کر کے دکھایا ہے۔ اس تعلق سے چند آیتیں اور دیکھتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 115 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اور جو شخص اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی۔ اب ایک شخص ہے کہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ہے اللہ کا کلام، نبی کا فرمان، اور ہمارے سامنے واضح ہے یہ بات کہ ہمیں اگر دین کے اوپر چلنا ہے تو وہ اللہ کے کلام ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہدایت کے راستے ہمارے سامنے واضح ہیں، تو یہ واضح ہو گئی اور پیغمبر کی مخالفت کرے، اس کے باوجود بھی وہ نبی کی مخالفت کرے، ہدایت کی راستہ اس کو واضح ہو گیا، قرآن اس کو واضح ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے نبی کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے سے علیحدہ راستے پر چلے، مومنوں کے راستے سے علیحدہ راستے پر چلے، تو یہاں پہ صحابہ کی عظمت بھی پتہ چلی۔ یہاں مومنوں سے مراد صحابہ ہے، تو وہ صحابہ کے راستے میں، کیونکہ صحابہ نے جس طریقے سے اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو سمجھا اور عمل کر کے دکھا دیا، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، تو مومنوں کے راستے علاوہ راستے پر چلے تو جدھر وہ پھرتا ہے ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں۔ تو پھر وہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد نبی کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کی، یعنی صحابہ کے طرز کی، صحابہ کے منہج کی وہ مخالفت کرتا ہے، تو وہ جدھر بھاگتا ہے اللہ رب العزت اس کو اسی طرح موڑ دیتا ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 25 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے ان کے لیے کچھ ہم نشین مقرر کر دیے، تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے برے اعمال انہیں مزین کر کے دکھا دیے۔ کچھ شریک، کچھ ان کے ساتھی اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا، اسی وجہ سے کیونکہ وہ رحمان کے ذکر سے خالی ہے، تو شیطان نے ان کے عمل کو مزین کر کے، خوبصورت بنا کر کے دکھایا۔ اب آپ دیکھیں گے پچھلی کلاس میں بھی اس قسم کی بات گئی تھی کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کے آس پاس کچھ لوگ رہا کرتے ہیں جو ان کے عمل کو بہتر بتاتے رہتے ہیں، ان کو شاباشی دیتے رہتے ہیں۔ وہ اگر یہ بولیں کہ میں چوری کر کے آیا ہوں تو وہ چوری کے بارے میں بولیں گے کہ ہاں بہت اچھا کیا، میں نے بھی کیا تھا۔ اور مومنوں کے ساتھی فرشتے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوا کرتے ہیں، تو ان کا ساتھی یہ ہوتے ہیں، اور یہ ان کو، ان کے عمل کو مزین یعنی خوبصورت بنا کر کے دکھاتے ہیں۔ تو یہ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے جو آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور بلا شبہ وہ شیطان انہیں سیدھے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کے کلام سے، نبی کے فرمان سے روکتے ہیں، جبکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پر ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ یہی خیال کرتے ہیں کہ نہیں، ہم ہی صراط مستقیم پر ہیں، ہم ہی ہدایت پر ہیں، جبکہ دل ان کا خالی ہے اللہ کے کلام سے، نبی کے فرمان سے۔ یہاں تک کہ جب وہ گمراہ شخص ہمارے پاس آئے گا تو شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کے دوری ہوتی، تو بڑا برا ساتھی تھا۔ جب یہ اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچے گا، جب یہ حشر کے میدان میں پہنچے گا یا جہنم میں پہنچے گا، تو یہ وہاں پر ہوش میں آئے گا اور کہے گا کہ کاش اس شیطان کی، یعنی اللہ کے نافرمان کی اور میرے بیچ میں ایسی دوری ہوتی جیسے مشرق اور مغرب کی دوری ہے، جیسے پورب اور پچھم کی دوری ہے، کاش ایسی دوری ہوتی، اور یہ بہت ہی برا ساتھی تھا۔ تو اس کے جواب میں اللہ کہے گا، اور جب تم ظلم کر چکے ہو، یعنی اللہ کی نافرمانی کر چکے ہو، اور ظلم عظیم یعنی شرک بھی کر چکے ہو، اور جب تم ظلم کر چکے ہو تو آج یہ بات تمہیں ہرگز نفع نہ دے گی۔ مطلب آج کا یہ پچھتانا کہ کاش میں شیطان سے اتنا دور ہوتا، اس وقت جب جہنم میں پہنچ جائیں گے تو یہ پچھتانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج یہ پچھتانا ہمارے فائدے مند ہوگا کہ جو شیطان کس قسم کے لوگ، اللہ کے جو نافرمان ہیں، ان کو جو ہم نے انسانوں میں سے ساتھی بنا کے رکھے ہیں اور ان کے حکم کے مطابق ہم زندگی جی رہے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق ہم زندگی جی رہے ہیں، اور وہ شیطان جو ہمیں وسوسہ کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کا، اور اس نافرمانی پر ہم جیتے ہیں، تو یہ شیطانوں میں سے، انسانوں میں سے یا جناتوں میں سے جو بھی ہیں، جو بھی قسم کے شیطان ہیں، آج اگر ہم اس سے دوری کر لیں گے تو یہ فائدے مند ہے، ورنہ کل حشر کے میدان میں اور جہنم میں پہنچ جانے کے بعد ہر شخص یہی خواہش کرے گا کہ کاش میں نے
دنیا میں اس کی بات مانا نہ ہوتا کہ میرے اور اس کے درمیان جو دوری ہے وہ اس قدر ہو جاتی جیسے پورب اور پچھم کی دوری ہے۔ تو اللہ رب العزت جواب دے گا، اور جب تم ظلم کر چکے ہو تو آج بات تمہیں ہرگز نفع نہ دے گی، یہ بات تمہیں ہرگز نفع نہ دے گی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ تو تم نے دنیا میں ایک دوسرے کے شریک رہے، ایک دوسرے کے ساتھی رہے، اب تم عذاب میں بھی ایک دوسرے کے شریک رہو۔ تو یہ شرکت کیوں ہو گئی دنیا میں؟ جو آیت نمبر 36 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، 36 کے اندر، اور جو رحمان کے ذکر سے اندھا بنا رہا، یہ اندھا بننا یہ تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت حرص تھی، بہت خواہش تھی کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، وہ اللہ کے کلام سے جڑ جائیں۔ تو اللہ کے کلام سے جوڑنے کی آپ کی جو فکر تھی، اس کو بھی اللہ رب العزت نے کئی مقام پر بیان فرمایا، جیسے سورہ فرقان میں فرمایا کہ اگر یہ اس ذکر سے انکار کریں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اگر یہ رحمان کے ذکر سے انکار کریں گے، اللہ کے ذکر سے، اس کلام سے انکار کریں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اس قدر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر تھی، ان کو جہنم سے بچانے کی، اس دنیا کی تباہی اور بربادی اور آخرت کی تباہی سے بچانے کی اس قدر فکر تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ کیا رسول اللہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اور دوسرے کے فرمایا کہ آپ کا کام تو پیغام پہنچا دینا، حساب ہم لیں گے۔ تیسرے کے فرمایا کہ آپ سے ان کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ لیکن اس سب جاننے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک امتی کو جہنم سے روکنے کے لیے اس قدر فکر مند رہتے تھے۔ اسی کا ذکر کیا اس آیت کے اندر، آیت نمبر 40، کیا پھر آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں اور ان کو جو کھلی گمراہی میں ہیں؟ تو جو اللہ کے کلام سے، نبی کے فرمان سے نہیں جڑ رہا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ مطلب وہ بہرا ہے، کان ہوتے ہوئے بھی جو اللہ کے کلام سے نہیں جڑ رہا، جو نبی کے فرمان سے نہیں جڑ رہا، وہ بہرا ہے، وہ اندھا ہے، دنیا میں ہر کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کے وہ اللہ رب العزت کو نہیں پہچان رہا، اپنے آپ کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت کو نہیں پہچان رہا، تو اندھا ہے۔ ایسے شخص کو کیا آپ راہ دکھا سکتے ہیں؟ مطلب جو کلام سے دور ہے اس کو بہرا اور اندھا کہا گیا اس آیت مبارکہ کے اندر۔ اور دیکھتے ہیں ہم سورہ نمل کے اندر اللہ نے فرمایا، بے شک تو نہ مردوں کو سنا سکتا ہے اور نہ بہروں کو۔ تو یہ شخص کو اللہ رب العزت نے مردہ بھی کہا کہ یہ زندہ نہیں ہے، یہ مردہ ہے، اور مردہ ہے اس وجہ سے آپ کی بات نہیں سن رہا ہے۔ تو بے شک نہ آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ بہروں کو، اپنی پکار سنتا ہے جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں۔ اگر وہ پیٹ پھیر کر کے بہرا چلے جائے تو وہ پھر کسی کی بات نہیں سنتا، اور نہ تو کبھی اندھوں کو ان کے گمراہی کی راہ پر لا سکتے ہیں۔ جب اندھا گمراہی کے راستے پہ چلا گیا تو اس کو راہ پہ کون لا سکتا ہے؟ کیونکہ اندھا ہی، اس کو کچھ نہیں دکھ رہا۔ تو پھر کون دیکھ پائے گا یا کون سن پائے گا اور کون چل پائے گا اس راستے پہ، اور کون زندہ ہو پائے گا اس سب کے تعلق سے؟ تو انہیں سنائے گا مگر انہیں جو ہماری ہدایت پر ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ فرما بردار ہیں۔ جو ہماری ہدایت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، نبی کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ اس کے فرما بردار بھی ہیں۔ یہ سورہ نمل آیت نمبر 80 اور 81 کے اندر تھا۔ آیت نمبر 41، پھر اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تو بہرحال ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، یا ہم آپ کو عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو بلا شبہ ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں۔ دو بات یہاں پہ کہی گئی کہ جو اللہ کے کلام سے روگردانی کر رہا ہے، اس سے منہ موڑ کر کے جی رہا ہے، اس کو سمجھنے اور اس کی اطاعت سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے، تو ہم اس سے انتقام لیں گے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے۔ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آندھی اور طوفان کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا۔ آپ دیکھ لیں نبی مکرم کی سیرت کو اٹھا کر کے، 40 سال تک آپ کی زندگی بہت آرام اور بہت سکون کے ساتھ گزری۔ آپ کو امین اور صادق کہا جاتا تھا، آپ کی عزت تھی مکہ کے اندر، اور آپ کو دیکھے بغیر لوگوں کی صبح نہیں ہوتی تھی۔ خود نبی مکرم نے فرمایا، جب ورقہ بن نوفل نے یہ بتایا کہ یہ قوم آپ کو پریشان کرے گی، یہاں تک کہ آپ کو ہجرت کرنا ہوگا، یہ نکلنے پہ مجبور کر دیں گے آپ کو، اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔
تو نبی مکرم نے فرمایا تھا کہ کیا یہ میرے ساتھ ایسا کریں گے، جبکہ ان کی تو صبح نہیں ہوتی مجھے دیکھے بغیر، یعنی اس قدر محبت تھی۔ لیکن جیسے یہ کلام نازل ہونا شروع ہوا اور اس کلام کو لوگوں تک پہنچانا نبی مکرم نے شروع کیا، اور ساری دنیا آپ کی دشمن ہو گئی۔ ہر دن آپ کے لیے ایک چیلنج تھا، لیکن اس کے باوجود بھی نہ آپ نے دن کو دن سمجھا، نہ رات کو رات سمجھا، نہ کبھی اپنے زخموں پر ترس کھایا، نہ کبھی بڑھاپے کا لحاظ کیا، اور اس آندھی اور طوفان کے حوالے کر کے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ اور صحابہ کرام نے اپنی جان کی، اپنی عزت کی، اپنی دولت کی، ہر چیز کی بازی لگا دی، ہر چیز کو قربان کر دیا، دوستوں کی، بچوں کی، ہر چیز کی قربانی نبی مکرم اور صحابہ کرام نے پیش کی، جب جا کر کے یہ قرآن ہم تک آیا ہے۔ اور اس کے بعد اس قرآن کی ہم روگردانی کریں، اس کو سیکھنے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل اور ایمان سے ہم رکے رہیں، دنیا کی ہر چیز کو ترجیح دیں، ہر قسم کے علم کو ترجیح دیں، اور وحی کو ترجیح نہ دیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا تو آپ اس دنیا سے چلے جائیں، یا اگر باقی رہیں تو ہم ان سے ضرور انتقام لیں گے۔ اگر آپ چلے گئے تو بھی ہم انتقام لیں گے، اور اگر آپ رہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم ان سے کیسا انتقام لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر عرب کا جو آس پاس کا علاقہ تھا، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جس نے قرآن کے ساتھ روگردانی کی تھی، اللہ رب العزت نے ان سے انتقام لیا، جنگ بدر، جنگ احد کے اندر، اور فتح مکہ کے بعد، اور پھر آپ کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ انتقام لیا۔ آیت کو پھر سے دیکھیں، پھر اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تو بہرحال ہم ان کا انتقام لیں گے جنہوں نے اس کلام کے ساتھ روگردانی کی، یا ہم آپ کو عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ان سے وعدہ ہے، تو بلا شبہ ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو دکھایا گیا جنگ بدر میں، جنگ احد میں، اور بھی دوسری۔ آیت نمبر 43، لہٰذا آپ اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی۔ اب یہ مانے نہ مانے، لیکن آپ اسے مضبوطی سے تھام لیں، مضبوطی سے پکڑ لیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ اور وحی کیا کی گئی تھی؟ وحی کی گئی اللہ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرا نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ وحی کہتا ہے، وہ جو وحی الہی ہوتی ہے۔ تو آپ اسے مضبوطی سے پکڑے رہیں، یہ حکم ہے اللہ کا۔ مضبوطی سے پکڑنے سے مراد کیا ہے؟ کہ ہمیشہ ہمہ وقت اور زندگی کے ہر موڑ میں، اور کتنی ہی مخالفت کیوں نہ ہو، لیکن اس کے احکام و مسائل کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں زندگی کے ہر موڑ پہ۔ یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی راستہ ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے، یہ خبر اللہ رب العزت نے بتا دی۔ اس تعلق سے ایک دو حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس سرزمین پر کبھی اس کی بندگی کی جائے گی، لہٰذا اب وہ اس بات پر مطمئن ہے کہ شرک کے علاوہ وہ اعمال جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو ان میں اس کی پیروی کی جائے، لہٰذا شیطان سے ہر وقت خبردار رہو، اور سنو میں تمہارے درمیان، اب یہاں سے جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھنے والی بات ہے، سنو میں تمہارے درمیان وہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ کی کلام اور نبی کی سنت یعنی حدیث۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں علامہ البانی نے اس کو نقل کیا، حدیث نمبر 36 میں۔ دوسری حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں علامہ البانی نے اس کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 2934 میں، 2934۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے حکم دیا مومنوں کو کہ ہم اللہ رب العزت کے کلام کو اور نبی کے فرمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیں، جیسے آیت نمبر 43 کے اندر، لہٰذا آپ اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ لیں جو آپ کے طرف وحی کی گئی ہے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر، اور یہی راستہ سیدھا ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ آیت نمبر 44، اور یقیناً
قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سبحان اللہ، قرآن ہمارے لیے سراپا نصیحت ہے، اس میں ہمارا ہی ذکر ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، یعنی ہمارے جو حالات زندگی کے چل رہے ہیں، زندگی کے کس حصے میں کس موڑ پر ہمیں کیا عمل کرنا ہے، یہ اسی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور شیطان اس بات کو جانتا ہے کہ جو قرآن سے جڑ جائے گا وہ میرے سارے ہتھ کنڈوں کو جان لے گا، یعنی میرے بہکانے کے پورے طریقے کو جان لے گا اور وہ بچ جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم قرآن میں سے کچھ پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، کیونکہ وہ قرآن سے روکنے کی پوری کوشش کرے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 44، اور یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے۔ تو ہم اگر اللہ رب العزت کی نصیحت کو ہی نہیں اپنائیں گے تو پھر ہمیں تباہی اور بربادی سے کون بچا سکتا؟ اور جلد تم لوگوں سے پوچھ گچھ ہوگی، یعنی اس کلام کے تعلق سے ہماری پوچھ گچھ ہوگی کہ کیا تم تک میرا پیغام نہیں پہنچاتا؟ یہی قرآن تو پیغام ہے۔ کیا میرے نبی تم تک نہیں آئے تھے اور میرا پیغام نہیں پہنچائے تھے؟ تو یہ پوچھ گچھ ہونا ہے ہم سے۔ اور جب بھی کوئی فوج جہنم کے اندر ڈالی جائے گی تو سورہ ملک میں بھی فرمایا کہ جہنم کے فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہمارا کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں پہنچایا تو آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا، کاش ہم نے اس کی بات ٹھیک سے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا۔ اللہ اکبر، اس علم کو ہم نے جانا ہوتا، سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا، یعنی اس علم کو حاصل کیا ہوتا، تو آج ہمیں جہنم میں آنا نہ پڑتا۔ اور پھر حشر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شفاعت کا موقع دیا جائے گا اللہ کی طرف سے، تو نبی مکرم نے کیا فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، جو دعا مستجاب الدعا تھی، جو دعا اللہ رب العزت ضرور قبول کرتا تھا، ہر نبی نے اس دعا کو مانگ لی، میں نے اس دعا کو بچا کر کے رکھا، اور میری دعا کا ہر وہ شخص مستحق ہوگا جو توحید پرست ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر شفاعت کریں گے، لیکن کچھ بدقسمت لوگ ہوں گے جن کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کریں گے یا مقدمہ دائر کریں گے، جن کے شکایت کریں گے، اور کس کے حکم سے؟ خود اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 30 کے اندر، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جنہوں نے مہجور کر دیا تھا، جنہوں نے چھوڑ دیا تھا قرآن کو۔ ایک اور بات آخر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا، کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو نبی مکرم کو تکلیف پہنچائے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی پوری زندگی میں، اس کو الرحیق المختوم، جو عالم دنیا پر میں پہلے نمبر پر آئی ہوئی کتاب ہے سابقے میں کمپٹیشن میں، اس کے صفحہ 203 اور 204 میں انہوں نے نقل کیا ہے بخاری شریف کے حوالے سے اس حدیث کو، کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن کون سا تھا؟ سخت ترین دن یعنی جس دن آپ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی، جس دن آپ کا دل سب سے زیادہ رویا، یا جس دن آپ کو دل میں سب سے زیادہ تکلیف پہنچی، وہ کون سا دن تھا؟ اور ہم جانتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب سے آپ کے اوپر یہ کلام آنا شروع ہوا تھا تو کس قدر آزمائش اور پریشانیوں کی زندگی تھی، ہر دن کیسا سخت ترین دن تھا، لیکن اس میں سے سب سے سخت ترین دن، کبھی آپ کے اوپر کوڑا ڈالا جا رہا ہے، کبھی آپ کو پھندا لگایا جا رہا ہے، کبھی آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈالی جا رہی ہے، کبھی بیٹی کو طلاق دی جا رہی ہے، کبھی بیٹی کا حمل ساقط کیا جا رہا ہے، کبھی آپ کے دوستوں کو گھسیٹا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، کبھی آپ کے ماننے والوں کو، اللہ اکبر، کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ لیکن ان سارے دنوں کے اندر سب سے زیادہ سخت ترین دن ماں عائشہ پوچھتی ہے، اور اب ماں عائشہ ہی بتاتی ہیں کہ وہ سخت ترین دن احد کا دن ہوگا، خود آپ ہی بتاتی ہیں احد کا دن ہوگا، کیونکہ احد کا دن ایسا سخت ترین دن تھا کہ ایک ظالم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیچھے سے وار کیا، جس سے آپ ایک کھڈے میں گرے اور 2 سلاخیں آپ کے چہرے مبارک کے اوپر دھس گئی، گڑ گئی، آپ کا ایک دانت بھی اس میں شہید ہوا، اور جب آپ اپنے ساتھیوں کی طرف گئے تو 70 ایسے صحابی جو آپ کے اوپر جان نچھاور کرتے تھے، ایسے صحابیوں کو شہید کر دیا گیا۔ آپ گھاس کی چنبل ان کے سر کے نیچے رکھتے
ان کو ڈھانکتے کفن نہیں تھا، سر ڈھانکتے تو پیر کھلتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے اپنے صحابیوں کو دیکھ کر کے۔ اور وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے چچا حمزہ کو دیکھا کہ حمزہ کو اس بری طریقے سے شہید کیا گیا کہ ہندہ نے ان کی انگلیوں کو، کان کو، ناک کو کاٹ کر کے اور اس کی ایک مالا بنا کر کے پہنی اور کہا کہ آج میرا بدلہ پورا ہوا۔ اپنے چچا کو اس حالت میں دیکھ کر کے کس قدر تکلیف پہنچی ہوگی۔ اس لیے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ دن سب سے زیادہ سخت ترین دن ہوگا۔ لیکن نبی مکرم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تیری امت نے اس سے زیادہ تکلیف مجھے طائف میں پہنچی۔ طائف میں ایسا کیا ہوا تھا؟ طائف میں جو ہوا تھا واقعی وہ بہت بڑی بات تھی، لیکن ایسی بات تو مکہ کے اندر آئے دن ہوتے رہتی تھی۔ وہاں پر تو کوئی صحابی شہید نہیں ہوئے تھے، وہاں پر تو ایسے حملے نہیں ہوئے تھے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا ایسا؟ آپ نے خود کہا کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف طائف میں پہنچی کیونکہ انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ تو نبی مکرم کی بات، کون سی بات سنانے گئے تھے؟ جو آپ سنانے گئے تھے وہ وحی کا حصہ تھا، وہ وحی تھی، وحی الہی تھی، یعنی آپ کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام نہیں سنا، نبی کا فرمان نہیں سنا۔ اس بات نے آپ کو، دل کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی۔ ہم طائف والوں کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سنا، اور اس بات نے نبی مکرم کو سب سے زیادہ رنجیدہ کیا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس بات کو سننا چاہتے ہیں، اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس بات پر ایمان لانا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس بات کو سنانا چاہتے ہیں، جو اس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں، جو اس بات پر ایمان لانا اور عمل کروانا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہم میں اور طائف والوں میں پھر کیا فرق ہے؟ اور یہی طرز عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے زیادہ سخت ترین دن تھا، جس دن آپ کو تکلیف پہنچی۔ تو یہ بات نبی کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے کہ بندہ اللہ کے کلام سے روگردانی کرے، اللہ کے کلام سے، رحمان کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ حشر کے میدان میں ہر قسم کا جو مجرم ہے، لیکن صرف اس مجرم کو نبی مکرم نے پکڑا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ، میری امت کا یہ وہ شخص ہے جس نے تیرے کلام کو چھوڑ دیا تھا، اس کی روگردانی۔ جہاں پہ نبی مکرم خود شکایت کر دے اور اللہ کے حکم سے، کیا بنے گا اس شخص کا؟ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اس کی روگردانی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس کی آخر آیت میں پھر سے واپس آئیں، آیت نمبر 44۔ اور یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے۔ جلد تم لوگوں سے پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے اس کا حق کے ساتھ کیا کیا۔ قرآن کے بھی حقوق ہیں ہمارے اوپر، ان کے حقوق کی کیا ادائیگی کی، اور ہم نے جو اپنے رسول آپ کے پیچھے بھیجے تھے ان سے پوچھیں گے، رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ جیسے نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے اپنی قوم کو پیغام سنا دیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی ہمارے پاس کوئی پیغام نہیں آیا۔ اللہ رب العزت کہے گا نوح آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی محمد گواہ ہے کہ میں نے اس پیغام کو پہنچایا۔ بہرحال تو جو آپ کے رسول آپ سے پہلے بھیجے تھے ان سے بھی پوچھا جائے گا کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور معبود مقرر کیے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ تو یہ پوچھا جائے گا، اور یہ ساری بات کہاں سے ملے گی؟ یہ اللہ رب العزت کے رحمان کے ذکر سے ملے گی، اللہ کے قرآن سے ملے گی۔ انبیاء سے کیا پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے یہ بات نہیں پہنچائی تھی؟ دیکھیں آپ، کیا ہم نے رحمان کے سوا یعنی اللہ کے سوا کوئی اور معبود مقرر کیے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ تو یہ بھی پوچھ گچھ کی جائے گی انبیاء سے کہ کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیے تھے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ قرآن کے اندر وہ کون سا پیغام ہے جو سب سے زیادہ، جس کے اوپر ہر انبیاء نے فوکس کیا، یا ہر انبیاء کو جس کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا گیا؟ کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور معبود مقرر کیے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، کہ ان کی عبادت کی جائے گی؟ اس تعلق سے سورہ انبیاء آیت نمبر 25، اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کے طرف یہ وحی کی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں
سو میری ہی عبادت کرو، اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کے طرف یہی وحی کی۔ تو ہر نبی کی طرف یہی وحی کی گئی کہ بے شک حقیقت یہ ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تم میری ہی عبادت کرو۔ اس طریقے سے سورہ نحل آیت نمبر 36 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ تو پیغام جو آیا ہے اللہ رب العزت کا، جو بھی وحی آئی ہے، وہ وحی کیا ہے؟ وہ وحی توحید ہے، وہ وحی رسالت، وہ وحی آخرت، اور وہی احکام و مسائل پر مشتمل ہے۔ ہمارے لیے یہ نصیحت ہے، ہمارے لیے دستور حیات ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اس عظیم الشان قرآن سے جو ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہے، اس سے ہمیں جوڑ دے۔ آج کی کلاس کا خلاصہ، مقصد زندگی، رکوع نمبر 10، مقصد زندگی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنا۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 43 سے ہمیں پتہ چلا، آیت نمبر 43 کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنا۔ مضبوطی سے پکڑنے سے مراد کہ دنیا کے دوسرے علوم، دوسرے نالج بھلے ہی ہم سے چھوٹ جائیں، لیکن یہ علم ہم سے نہیں چھوٹنا چاہیے، ہمارے بچوں سے نہیں۔ اس لیے تو حفظ کراتے ہیں۔ حفظ کیوں کراتے ہیں قرآن کو؟ حفظ اس لیے کراتے ہیں کہ وہ ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جائے اور زندگی کے جس موڑ پہ بھی رہیں ہمیں فٹ سے یاد آ جائے کہ ہاں قرآن میں یہ فرمایا گیا تھا۔ جیسے جب ہم پڑوسی سے بات کریں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہاں پڑوسی سے اس طرح بات کرنا، باپ سے بات کریں، ماں سے بات کریں، ہمیں یاد آ جائے، لین دین کریں، ہمیں یاد آ جائے، ہم کسی کو برا بھلا کہیں، غیبت کریں، ہمیں یاد آ جائے کہ قرآن کے اندر اس کے لیے کیا احکام ہے۔ اس وجہ سے حفظ کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، تاکہ وہ احکام و مسائل ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جائیں اور جب اس کا وقت آئے تو وہ ہمیں یاد آ جائے۔ تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد یہی ہے کہ ہم اسے سیکھیں، اس پر ایمان لائیں، اس کے اوپر عمل کریں، اور دنیا کے اندر جس بھی موڑ پر ہم ہیں، کیسے ہی سخت حالات ہیں، لیکن ہم اس کے احکام کو مضبوطی سے پکڑیں کہ اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کیسے بھی مسائل آ جائیں، لیکن مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے۔ نمبر 1، جو شخص رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے شیطان مسلط ہو جائے گا اگر ہم نے رحمان کے ذکر سے یعنی قرآن مقدس سے منہ موڑا۔ دوسرا، یہ آیت نمبر 36 تھا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ سب پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت سے کوئی بھی باہر نہیں۔ آیت نمبر 42 سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنا سکھایا کہ حالات بہت سنگین رہے، سخت حالات رہے صحابہ کے اوپر، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کے احکامات کے اوپر مضبوطی کے ساتھ صحابہ اکرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے رہے۔ آیت نمبر 43 کی روشنی میں۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے راستے پر چلنا سکھایا۔ آیت نمبر 40 یعنی صراط مستقیم پر چل کر کے دکھایا، اور صحابہ اکرام نے بھی چل کر کے دکھایا۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمان کے ذکر سے منہ موڑنے کی حقیقت سمجھائی۔ رحمان کے ذکر سے منہ موڑنا یعنی شیطان کو اپنے پر مسلط کر لینا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹ جانا ہے۔ چوتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو اپنا دوست بنانے کی حقیقت کو سمجھائی۔ آیت نمبر 36 کی روشنی میں۔ کامیاب لوگوں کے رویے، آج کی ان آیتوں کے اندر کامیاب لوگوں کے کیا رویے تھے؟ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ کامیاب انسان کی پہچان ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کے اندر شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 43 کی روشنی میں۔ دوسرا، سیدھے راستے پر چلنا، آیت نمبر 40 کی روشنی میں۔ سیدھے راستے پر چلنا یعنی اللہ کے کلام، نبی کے فرمان کے اوپر چلنا، صحابہ اکرام نے جس طریقے سے چل کر کے بتایا۔ ناکام لوگوں کے رویے، نمبر 1، رحمان کے ذکر سے منہ موڑنا۔ یہ ناکام لوگ کے جو دنیا اور آخرت میں تباہ اور برباد ہونے والے لوگ ہیں وہ یہی ہے، آیت نمبر 36 کی روشنی میں۔ دوسرا، شیطان کو اپنا دوست بنانا، آیت نمبر 36 کی روشنی۔ کھلی گمراہی میں پڑنا، آیت نمبر 40 کی روشنی میں۔ کھلی گمراہی میں پڑنا یعنی صراط مستقیم ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے احکام و مسائل اس کے مطابق نہ ہو، شیطان کے مطابق ہو۔ آؤ کچھ کر لیں۔ آج ہمیں کیا عزم کرنا چاہیے؟ اس کتاب کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے، اس لیے کتاب کے کام کو آرگنائز انداز میں یعنی اس کو منظم طریقے سے ہمیں اس کو کرنا ہے۔
کیونکہ اس کے تعلق سے ہم سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے، اس کلام کے تعلق سے ہم سے پوچھ ہونے والی ہے۔ منزل ہے کہاں تیری؟ کیا اس کلاس کے دوران یہ باتیں ہمارے ذہن میں آئی؟ نمبر 1، کیا میں نے قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے سیدھے راستے پر چلنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے رحمان کے ذکر سے منہ موڑنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ کیا ہے اس کی حقیقت؟ منہ موڑنا ہے کیا اصل میں یہ رحمان سے؟ کیا میں نے شیطان کو اپنا دوست بنانے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ کب شیطان جو ہے وہ میرا دوست کہلانے لگے گا، اور شیطان کون ہوتا ہے، کیا اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کے وسوسوں کو کیسے پہچانے؟ کیا اس کی حقیقت کو میں نے سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، قرآن مقدس سے صحیح معنوں میں ہمارا رشتہ جوڑ دے۔ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے کلام کی محبت کا کہ اس سے ہمیں سچی محبت عطا فرما دے، اور سچے طریقے سے ہمیں اس سے جڑنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما دے۔ اے خالق، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اس ایمان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور ایمان کے ساتھ ہی ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔